اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنہ کے ایک اور باب ما جاء فی صفت اہل الجنت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 229 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت اہل الجنت. یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں جن اہل جنت کا تذکرہ ہے، ان کی صفت اور ان کا بیان ہے. وبہ قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول زمرۃ تلج الجنت صورتهم على صورت القمر لیلۃ البدر لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنیتهم فيها من الذهب. پہلا گروہ اور پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے. وہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور نہ ہی انہیں پاخانہ کا تقاضا ہوگا، اور ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے. وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأُلُوَّةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹیاں اگر کی لکڑی سے سلگائی جائے گی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. یورا مخصوقہما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب رجل واحد یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا. جن کی پنڈلیوں کا گودا کمال حسن کی وجہ سے گوشت کے باہر سے نظر آئے گا. ان کے درمیان نہ تو کوئی اختلاف ہوگا، نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا. ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے جو صبح شام اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی ابن لہیعہ سے، انہوں نے یزید ابن ابو حبیب سے، انہوں نے داود ابن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے. یہ اپنے والد یعنی عامر سے نقل کرتے ہیں اور اپنے دادا سے یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
لو انما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزحرفت له ما بين خوافق السماوات والارض۔ اگر جنت کی چیزوں میں کوئی اتنی چیز یعنی معمولی سی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے جس کو ناخن اٹھا لے، یعنی ناخن کے بقدر قدر قلیل سے اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو اس کی وجہ سے آسمان اور زمین کے اطراف اور کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ أُصَاوِرَهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی چمک دمک سورج کی روشنی کو ماند کر دے، جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ بہذا الاسناد الا من حدیث ابن لہیعہ، ہم اس سند سے اس روایت کو نہیں جانتے مگر صرف ابن لہیعہ کی روایت سے۔ وقد روى يحيى بن ایوب هذا الحدیث عن یزید بن ابی حبیب، اور اس کو روایت کیا ہے یحییٰ ابن ایوب نے یزید ابن ابو حبیب سے، وقال اور کہا عن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس کو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی سند سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں میں اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ روایت ذکر فرمائی کہ جس میں اہل جنت کا حال بیان ہوا ہے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو جو چیزیں انسان کے جسم کے ساتھ لاحق ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور آخرت میں اور جنت میں ان کے جسم میں نہ کوئی فاسد مواد ہوگا نہ کوئی دوسری چیزیں ہوگی، بلکہ صاف ستھرے ہو کر یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر ان کے جو استعمال کے برتن ہوں گے وہ سونے کے، کنگھی سونے اور چاندی کی ہوگی، انگیٹیاں وہ اگر کی لکڑی سے سلگائی جائے گی، اور اگر کبھی ان کے جسم سے پسینہ نکلا تو وہ پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اب اہل جنت کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا، یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف لطف اندوزی کے لیے ہوگی، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں نہ تو کنگھی کی ضرورت ہوگی، وہ بالکل ان کے بال صاف ستھرے ہوں گے، گرد و غبار وہاں پہ نہیں ہوگا، میل کچیل کا وہاں کوئی تصور نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی انگیٹی کی ضرورت ہے جس میں اگر کی لکڑی سلگائی جائے۔ ان کے جسم سے آنے والی خوشبو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ یہ صرف ان نعمتوں سے تلذذ کے طور پر لطف اندوزی کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر امت کے سامنے ذکر فرما دی۔ پھر اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو آپس میں ان کا پیار اور محبت والا تعلق ہوگا، انس ہوگا، ان میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کیونکہ اختلافات یہ چیزیں یہ دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، جنت میں سب لوگ ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل ہے۔ قلوبہم قلب رجل واحد، ان سب کے دل وہ گویا کہ ایک شخص کی طرح ہوں گے، یعنی ایک شخص کا دل جیسے خود اپنے لیے صاف ہوتا ہے تو ایسے ہی یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انس کے ساتھ وہ رہیں گے، اور کسی بھی قسم کا آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی بغض و حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کوئی اور ایسی رذائل جو دنیاوی زندگی میں تھی، آخرت میں اس کا بالکل کوئی تذکرہ اور کوئی ذرہ برابر بھی اس کی نشانی بھی نہیں ہوگی۔ بڑھتے ہیں جی،
آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی صفت ثیاب اہل الجنت، یہ باب ان احادیث کے بیان میں ہے جن میں جنتیوں کے لباس کپڑوں کا تذکرہ ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار وابو ہشام الرفاعی قال حدثنا معاذ بن ہشام عن ابیہ عن عامر الاحول عن شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور ابو ہشام الرفاعی نے، قالا یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی معاذ بن ہشام نے، یہ اپنے والد ہشام سے نقل کرتے ہیں، وہ عامر الاحول سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے شہر بن حوشب سے روایت کی، شہر بن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، قالا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت جرد مرد کحلا لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، اہل جنت کے جسم پر نہ بال ہوں گے نہ ان کی داڑھی مونچھیں ہوں گی، وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی اور ان کے کپڑے کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابی السمح عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وفرش مرفوعہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی رشدین بن سعد سے، انہوں نے عمرو بن الحارث سے، انہوں نے روایت کی دراج ابی السمح سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان اور اس ارشاد وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچونے ہوں گے، اس میں آپ علیہ السلام کی تفسیر میں آپ علیہ السلام نے اس کے تفسیر میں فرمایا، ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرۃ 500 عام، ان بچونوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث رشدین ابن سعد، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف رشدین ابن سعد کے طریق سے یہ جو راوی ذکر ہے۔ وقال بعض اہل العلم فی تفسیر ھذا الحدیث، اور بعض اہل علم حضرات کا اس حدیث کی تفسیر میں یہ قول ہے، معنی اس کا یہ بیان کرتے ہیں، ان الفرش فی الدرجات و بین الدرجات کما بین السماء والارض، درجات جنت میں بچھے ہوئے بستر اور اس درجے اور دیگر درجات کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں 2 روایتیں بیان ہوئیں۔ پہلی روایت میں جنت کے مردوں کا ذکر ہوا کہ جنت کے مرد انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے اور مذکورہ صفات سے متصف ہوں گے، جرد مرد کحلا لا یفنا شبابہم ولا تفلا ثیابہم، ان کے جسم پر زیر ناب بغلوں میں کہیں پر بھی کسی قسم کے کوئی بال نہ ہوں گے، اور یہ بھی ایک حسن کی علامت ہے، بلکہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور جنت میں نہ ان کی داڑھی ہوگی نہ مونچھیں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہوگی نہیں، دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اگنے کے قریب ہوگی۔ جنت کے مردوں کی آنکھیں سرمگی ہوگی، ان کی عمر 30 سے لے کر 33 سال کی عمر تک ایسے بالکل جوانی کے حالت میں ہوں گے، اور یہی ان کی عمریں رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔
اور ان کے بدن پر جو کپڑے ہوں گے وہ ہر وقت ایسے لگیں گے کہ جیسے ابھی انہوں نے ایک نیا لباس زیب تن کیا ہے۔ دوسری روایت میں وہ فرش مرفوعہ کی تفسیر میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اب یہاں پر ارتفاعہا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا، تو ارتفاع سے کیا مراد ہے؟ اس میں محدثین حضرات کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے جنت کے وہ بچھونے مراد ہے جو چارپائیوں اور تختوں کے اوپر ہوں گے اور اتنے بلند اور اونچے ہوں گے کہ بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ وہ آسمان جیسی بلندی پر ہے۔ جبکہ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس آیت میں جن اونچے اونچے بچھونوں کا ذکر ہے یہ جنت کے ان درجات میں بچھے ہوں گے جن کی بلندی آسمان اور زمین کے مسافت کی بقدر ہوگی۔ جیسے کہ ایک روایت میں قبل میں گزری کہ جنت میں 100 درجے ہے اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام بعض مفسرین حضرات نے فرش سے عورتیں بھی مراد لی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عورت کو بھی لفظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں زنا کے باب میں وہاں پر آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر، تو اس میں بھی فراش سے بیوی ہی مراد ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔